الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على إمام الأولياء الكاملين وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اما بعد، قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب کے لحاظ سے یہ دونوں صورتیں آخری صورتیں تصور کی جاتی ہیں اور انہی صورتوں کو مصحف میں آخری مقام پر رکھا گیا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو ایک نام سے بھی بیان کیا جاتا ہے، المعوذتین کے نام سے اس کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی پناہ مانگنے والی صورتیں، اللہ سے پناہ مانگنے والی بعض شرور سے. اب کیا اشرار ہیں، کیا اس میں نقائص ہیں، یا کن چیزوں سے بندہ پناہ مانگ رہا ہے اللہ سے، یہ قرآن مجید کی ان صورتوں میں پروردگار عالم نے مفصل طور پر بیان فرمایا ہے. اور ان صورتوں کے شان نزول کے متعلق جمہور علماء اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں، اور تقریباً یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ کے آخری حصے میں، یعنی 2 یا 3 سال قبل پروردگار عالم نے نازل فرمائی. اس سلسلے میں صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے جس کو حضرت ورقہ ابن عامر روایت فرماتے ہیں کہ ایک صبح آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رات میں مجھ پر ایسی 2 صورتوں کو نازل فرمایا ہے جب تک کہ اللہ نے کسی پر نازل نہیں فرمائی، اور یہ بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں. کہہ کر آپ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت فرمائی. اور پھر بعض کا اس میں یہ اشکال ہے یا ان کا اپنا قول ہے کہ یہ صورتیں مکی ہیں اور ابتدائے دور نبوت میں پروردگار عالم نے نازل فرمائی، لیکن جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے، اور اس کے مضامین، سیاق اور سباق سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے. اور ہمیشہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے اہل علم کے پاس ایک معیار ہے، وہ یہ کہ احادیث متواترہ سے اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ صورتیں فلاں وقت میں فلاں مقام پر نازل ہوئی ہیں تو اس کو قبول کرنا چاہیے، نہ کہ شاذ اقوال کی طرف ہم اپنا رجحان رکھیں. لہذا صحیح بخاری، صحیح مسلم میں یہ بات اچھی طرح بیان کی گئی ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں اور مدنی دور میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. صحاح کی دیگر مختلف کتب میں بھی اس بات کی صراحت اور وضاحت ہے کہ یہ صورتیں مدنی ہیں. اب اس کا ایک پس منظر ہے، یہ پس منظر سب سے اہم ہے، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، آپ پر جادو کا اثر ہوا، سحر کا اثر ہوا، جس کے تدارک توڑ علاج کے لیے اللہ رب العزت نے ان صورتوں کو نازل فرمایا.
تقریباً علماء اسلام کا اس بات پر ہمیشہ سے یہ اتفاق رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا اثر ہوا ہے، یعنی آپ پر جادو کا اثر ہوا ہے۔ لیکن بعد میں متقدمین میں سر سید احمد خان ایک نظریہ پیش کیا، اور انہوں نے ایک نظریہ یہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر یعنی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، لہذا یہ روایات یا یہ باتیں، یہ تمام چیزیں من گھڑت ہیں۔ آپ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ احادیث صحیحہ امام مسلم، امام بخاری نے بھی اس بات کو اجمالاً بیان کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کا یعنی جادو کا اثر ہوا ہے۔ دیگر صحاح کی کتب میں بھی اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سر سید احمد خان کا جو نظریہ ہے وہ بہت حالیہ نظریہ ہے، لیکن آج کی موجودہ نوجوان نسل چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتی ہو، وہ سر سید احمد خان کے اس نظریے کو فوراً قبول کر لیتی ہے کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے جادو ہوگا، آپ نبی ہیں، رسول ہیں، معصوم ہیں، افضل الانبیاء ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ پر کیسے جادو کا اثر ہوگا؟ گویا آپ پر اثر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں پہلے اس واقعے کو جن احادیث میں بیان کیا گیا ہے اجمالاً اس کا خاکہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ عملیات کا جو معاملہ ہے جادو یا سحر کا، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، لاکھ کوئی اس کا انکار کر لے، لیکن اس کی اپنی حقیقت ہے۔ جیسا کہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ مکی دور میں نازل ہوئی ابتدائی صورتیں ہیں، تو ان کا جو استدلال ہے وہ ہے قرآن مجید کے سورہ نون کی آخری آیات، جس میں اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ مخالف یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نگاہوں کے اثر سے آپ کو اپنے تحریک میں یعنی آپ کو اپنی دعوت میں گمراہ کر دے۔ یعنی سورہ نون کی ان آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آنکھوں میں ایک تاثیر پیدا ہوتی ہے۔ عملیات میں ایک عمل ہے کہ اگر آدھی رات کو کوئی بندہ، کوئی شخص نہا دھو کر سفید لباس پہن کر سفید کاغذ پر ایک ٹپکا کالا سا سیاہ دھبا اس کاغذ پر لگا کر بغیر پلک جھپکے اگر اسے گھورتا رہے، مسلسل گھورتا رہے، اور جتنا اس کا وقت بڑھے گا تو اس کی آنکھوں میں وہ تاثیر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ کسی مخالف کو دیکھے گا غور سے یا گھور کر تو اس کا جو ول پاور ہے سامنے والے کا وہ سلب ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے تجربات آج بھی کرتے ہیں اور لوگ اس پر آج بھی عمل پیرا ہیں۔ ہم کوئی بات اگر ہماری عقل میں نہ آئے تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ اب پہلے یہ دیکھیں کہ یہ واقعے کا پس منظر کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ میں قریش مکہ کے ساتھ صلح کر لی، معاہدہ ہو گیا، تو یہ یہودی ہمیشہ سے بڑے چال باز رہے ہیں اور بہت دور کی نگاہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے خیبر میں یہ طے کیا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ سے صلح کر کے اب ان سے فراغت حاصل کر لی ہے، لہذا اب ان کا ٹارگٹ ہماری قوم ہوگی، انہیں ہماری طرف آنے سے اب روکنا چاہیے۔ لہذا ان عیاروں اور مکاروں نے ایک سازش رچی کہ کس طرح ہم مقابلہ کریں۔ کھل کر مقابلہ کرنا یہ یہود کی صفات نہیں ہے، ان کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ کبھی بھی وہ میدان جنگ میں مقابلہ نہیں کرتے، چاہے وہ حضرت موسیٰ کا دور ہو یا طالوت کا دور ہو، کوئی بھی دور آپ تاریخ کا اٹھا کر دیکھ لیں، یہود ہمیشہ سازش رچتا ہے لیکن مد مقابل آ کر مقابلہ نہیں کرتا۔ اب یہاں پر انہوں نے کیا کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ کریں گے، ہمیں اپنی بقا کے لیے کیا کرنا ہے، تو انہوں نے طے کیا کہ ہم سحر
جادو کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ الف مرہ معاذ اللہ کہ آپ کا خاتمہ کر دیں گے۔ انہوں نے ایک جادوگر، ایک ساحر کو اس کے لیے منتخب کیا جس کا نام تاریخ میں لبید ابن عاصم بیان کیا جاتا ہے، اور یہ بڑا ماہر تھا اپنے فن کا، سحر کا۔ لہذا اس نے کیا کیا کہ حضور کے خادموں میں ایک یہودی خادم بھی تھا۔ دیکھیے سازش کتنی گہری کی جاتی ہے۔ اس یہودی جو حضور کے پاس خادم کی حیثیت سے ہے، اس کو مال کی لالچ دی گئی اور کہا گیا کہ کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال اقدس کو حاصل کیا جائے اور اس جادوگر ساحر لبید ابن عاصم تک پہنچائے جائے۔ اب آپ بھی دیکھتے ہیں کہ جب کنگھی کی جاتی ہے تو کنگھی کے دانوں میں کچھ بال رہ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی میں بھی کچھ بال رہ گئے تھے، منہ مبارک رہ گئے تھے۔ اس نوجوان نے ان بالوں کو حاصل کر کے لبید ابن عاصم تک پہنچایا، اور اس نے ایک پتلا تیار کیا اور اس پتلے پر کوئی عمل کیا اور آپ کے منہ مبارک اس پتلے پر لپیٹے اور اس میں کچھ سوئیاں چبائی اور ایک کنویں کے اندر اس پتلے کو رکھ دیا گیا۔ ایک سحر، ایک جادو کا عمل تھا جو اس نے کیا۔ اب آپ کہیں گے کہ اس میں بالوں کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے آپ، دنیا جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، سائنس بہت سے حقائق سے پردہ ہٹا رہی ہے۔ انسان کے جو اعضاء ہیں جس میں بال بھی ہیں، ناخن بھی ہیں، یا اس کے اپنے جو جسم کی چیزیں، عضو بدن جس کو کہا جائے گا، وہ عضو کا جینیٹک ایک ریلیشن ہوتا ہے انسان سے۔ چاہے وہ کہیں پر بھی رکھیں، اگر کوئی عامل یا ساحر اس پر عمل کرتا ہے تو برابر اس کے اثرات اس معینہ شخص پر ضرور ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی لبید ابن عاصم نے عمل کیا، اور ادھر بیان کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ میں یوں محسوس کر رہے تھے جیسے کہ آپ کا جسم اقدس میں کوئی نشاط نہیں ہے، جس کو ہم فریشنس کہیں گے، ایک کھلی آپ کی طبیعت نہیں ہے، طبیعت میں ایک قسم کی گھٹن ہے، ایک قسم سے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی باندھ رہا ہے اور آپ دنیاوی معاملات میں بھول جایا کرتے۔ یعنی اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے دنیاوی تو آپ یہ سمجھتے کہ یہ میں نہیں کیا ہوں، اور اگر کر لیے ہیں تو سمجھتے کہ میں نہیں کیا۔ لیکن معاذ اللہ اس سے وحی کے معاملے میں، دینی امور کے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس عمل سے محفوظ رکھا، لیکن بحیثیت بشر آپ کے اندر یہ چیزیں، یہ باتیں پائی جانے لگیں۔ آپ نے خواب دیکھا، خواب یعنی مکمل خواب نہیں بلکہ ایک کیفیت ہوتی ہے، یعنی ہم نہ جاگتے ہیں مکمل طور پر نہ سوتے ہیں، نیند اور بیداری کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ دو فرشتے انسانی شکل میں زمین پر آئے ہیں، ایک آپ کے سرہانے بیٹھ گیا ہے، دوسرا پینتی بیٹھا ہے، اور یہ دونوں فرشتے گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک کہتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم ہے لبید ابن عاصم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو فلاں سے حاصل کیا اور فلاں فلاں اس پر عمل کیا ہے، اور عمل کرنے کے بعد فلاں کنویں میں اس کو دفن کیا ہے۔ تو دوسرا فرشتہ اس کو تفصیل بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ ہے اس کا علاج کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے فرشتہ اس کا علاج یہ ہے کہ اس پر 11 گرہ باندھی گئی، یعنی گھیٹیاں 11 باندھی گئی ہیں، اور سورہ فلق اور سورہ ناس کی اگر اس پر تلاوت کرتے ہوئے ان گراہوں کو کھولا جائے گا تو آپ پر سے یہ سحر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جب آپ صبح بیدار ہوئے تو حضرت علی اور حضرت طلحہ کو بلایا اور اس کنویں کے پاس بھیجا، اور دیگر صحابہ کو بھی بھیجا کہ جاؤ کنویں میں فلاں مقام پر ایک پتلا ہے، اس کی یہ حالت ہے، چونکہ آپ کو بتا دیا گیا تھا۔ جب حضرت علی اور طلحہ وہ
کنویں سے پتلا نکالتے ہیں، وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ جاتے ہیں اور آپ خود ان گرہوں کو سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہوئے کھولتے ہیں۔ تو بیان یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کسی پر جادو سحر کا کوئی اثر ہو تو یہ صورتیں اس کے علاج کے لیے بڑی مؤثر ہیں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور احادیث متواترہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سحر کا اثر ہوا ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور پر سحر نہیں ہو سکتا، یہ غلط بات ہے، یا ان کے اپنے جو بھی دلائل ہیں، تو آپ یاد رکھیے بحیثیت بشر آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جسم اقدس پر زخم نہیں آئے؟ کیا غزوہ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے ہیں؟ جس طرح جسم اقدس پر آپ کے زخم کے اثر ہوا ہے، آپ کو تکلیف ہوئی ہے، اسی طرح معنوی طور پر اگر کوئی ساحر آپ پر عمل کیا ہے تو اس کا اثر ضرور آپ پر ہوا ہے۔ اور دوسری اہم بات، خود قرآن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فرعون مصر نے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر نے کیا عمل کیا فرعون کے دربار میں؟ ہماری اپنی اصطلاح میں آج کے دور کے مطابق نظر بندی کا عمل کیا کہ وہ چھڑیاں پھینک دیے تو چھڑیاں سانپ نظر آنے لگی، عوام کو بھی بالخصوص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو نظر بندی کا اثر کس پر ہو رہا ہے؟ ایک پیغمبر وقت حضرت موسیٰ پر ہو رہا ہے، اور اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور قرآن میں موسیٰ کو اللہ نے کہا لا تحزن، مت گھبرا موسیٰ۔ تو معلوم ہو رہا ہے کہ پیغمبر اپنی جگہ ہے، معصوم اپنی جگہ ہے، لیکن وہ چونکہ پیکر بشر میں ہے، اس پر وہ تمام اثرات ہوتے ہیں جو ایک عام انسان پر ہوتے ہیں۔ بعد میں ہوا کیا؟ اللہ نے کہا موسیٰ تم اپنا عصا پھینکو۔ انہوں نے جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اژدہا ہو گیا، اور وہ اژدہا کیا کیا؟ یہ جو چھڑیوں سے جو سانپ بنے تھے ان کو نگل لیا۔ اب جادوگر، یہ عام آدمی کیا سمجھ رہا ہے؟ یہ چھوٹے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ موسیٰ بڑے جادوگر ہیں، لیکن جس فیلڈ کا جو عالم ہوتا ہے اسے اپنے علم کی انتہا معلوم ہوتی ہے، اور اسے اپنے علم کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ علم یہاں تک ہے۔ لہذا جادوگروں نے کہا کہ یہ تو جادو نہیں ہے، یہ تو کچھ اور ہے، یہ تو پیغمبرانہ علم ہے جس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ لہذا تمام فرعون کے دربار میں موجود جادوگروں ساحروں نے حضرت موسیٰ کی تصدیق کی۔ تب آپ دیکھیں کہ آقا کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا ہے۔ اور آج سائنس کا دور ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ پھونک مارنے سے کیا ہوگا، پھونک مارنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں پھونک مارنے سے بہت کچھ ہوتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی بات کہوں، ہم ایک کووڈ کے دور سے ابھی بھی گزر رہے ہیں۔ جب سے کووڈ آیا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کووڈ کا پیشنٹ ہوگا، ہم اس کے قریب ہوں گے، وہ کھانسے گا، وہ چھینکے گا تو کیا ہوگا؟ ہم بھی افیکٹڈ ہو جائیں گے، ہم کو بھی کووڈ ہو جائے گا۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ وائرس، کہاں سے منتقل ہو رہا ہے؟ تو آپ خود کہیں گے کہ یہ جو تھوک کے جو چھینٹے ہیں، اس کا جو ریڈیشن ہے، اس ریڈیشن کا اثر ہے کہ آپ افیکٹڈ ہو رہے ہیں۔ تو آپ غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا ہے، لیکن جن لوگوں نے ماں بعد انکار کیا ہے ان کا کوئی استدلال اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو تسلیم کر سکیں۔ بہرحال اس میں ایک اور اہم بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان دو صورتوں کے نزول کے بعد آپ کا ایک عمل رہا ہے، اور میری تمام سے گزارش ہے جو میری یہ بات کو سماعت کر رہے ہیں وہ اس عمل رسول کو سنت رسول کہہ کر اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں اس پر عمل کریں۔ آپ کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوگا، اس کی فضیلت کا بھی اندازہ ہوگا، اور اس سے کیا فائدہ ہوگا اس کا بھی اندازہ ہوگا۔
بیان کیا جاتا ہے کہ جب رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت یعنی آرام کے لیے اپنے بستر پر لیٹ جاتے سونے سے پہلے، دیکھیے آپ عمل احادیث میں آیا ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر ملا لیتے، ملانے کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ دو صورتیں پڑھ کر آپ دم کرتے سے مراد کیا ہے؟ پھونکتے اپنی ہتھیلیوں میں۔ پھونکنے کے بعد آپ اپنے پورے جسم اقدس پر اپنے ہتھیلیوں کو پھراتے۔ دیکھیے آپ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ اپنی ہتھیلیوں پر پھونک رہے ہیں، پھونکنے کے بعد اپنے پورے جسم پر ملتے ہیں اپنے ہاتھ کو۔ اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، مرض وفات میں مبتلا تھے، آپ میں نقاہت کمزوری بہت زیادہ ہو گئی تھی، آپ خود یہ عمل نہیں کر پا رہے تھے، تو آپ کیا کرتے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے کہتے کہ بی بی تم پڑھ کر دم کر دو میرے ہاتھوں پر اور میں اپنے ہاتھ اپنے جسم پر پھیلا لوں یا سے پھرا لوں۔ اور یہاں تک کہ جب آپ میں یہ طاقت بھی نہیں رہی تو بی بی عائشہ صدیقہ خود اپنے ہتھیلیوں پر دم کرتی اور آپ کے جسم اقدس پر اس سے پھیرتی۔ تو یہ عمل آپ کا آخری دم تک رہا ہے۔ تو آپ اندازہ کریں کتنی یہ ہمارے لیے ایک حفاظت کا ہمارے لیے کتنا بڑا سرمایہ ہے کہ یہ عمل خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا ہے۔ ہم اس کو اختیار کریں، ہم جب بھی سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹیں یہ عمل کے ساتھ اپنی نیند کا آغاز کریں۔ اب آئیے اس کے ان صورتوں کی جو مماثلت ہے، دیکھیے آپ قل اعوذ برب الفلق میں 4 شر کو بیان کیا گیا ہے اور قل اعوذ برب الناس میں 1 شر کو بیان کیا گیا ہے۔ میں بہت اختصار سے بات کر دیتا ہوں کہ قل اعوذ برب الفلق، دیکھیے آپ اس میں بھی آغاز ہو رہا ہے قل، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسیلہ بنایا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے۔ کیا فرمائیے؟ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں، پناہ طلب کرتا ہوں، کس سے؟ فلق سے۔ تو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ صبح کے رب سے۔ صبح کا رب نہیں ہے بلکہ فلق کا جو اصل مادہ ہے اس کے معنی ہیں پھٹنے کے۔ خود سورہ انعام میں بھی اللہ نے اس کو استعمال کیا ہے کہ جب گٹلی کو اللہ پھاڑتا ہے تو اس میں سے پودا نمودار ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ فلق ہے پھاڑنا۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن مجید آپ کبھی اطمینان سے غور کرتے ہوئے پڑھیے، آپ زبان پر مت جائیے اس کی کہ مجھے عربی نہیں آتی، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ کبھی اللہ کی محبت میں چور ہو کر پڑھنے کی کوشش کریے، سب سمجھ میں آئے گا۔ یہ اس کا اعجاز ہے، یہ اس کا معجزہ ہے۔ اب آپ دیکھیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ایک دیکھیے آپ ڈیوائن جو میوزک آ رہی ہے، فلق خلق، آپ کو تعجب ہوگا کہ اگر اس کے ڈیپ معنی میں آپ دیکھیں گے تو فلق کے معنی بھی پھاڑنے کے ہیں، خلق کے معنی بھی پھاڑنے کے ہیں، لیکن دونوں کے پھاڑنے کے معنی میں بھی اختلاف ہے۔ یعنی وہ بات نہیں ہے کہ آپ کہیں گے نہیں یہ تکرار ہوگی، تکرار نہیں ہے، اس کے معنی الگ ہیں، اس کے معنی الگ ہیں، لیکن اپنی جگہ دونوں کے معنی کیا ہیں؟ پھاڑنے کے۔ اب آپ غور کریے، ہم دیکھیے بہت سی اپنی زندگی کا وقت بہت جگہ پر ضائع کر چکے ہیں، بالکل ضائع کر چکے ہیں اپنے وقت کو، لیکن اللہ جتنا وقت دیا ہے ہم کوشش کریں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج سائنس کا دور ہے۔ سائنس کے دور میں کیا ہوا؟ ہماری نوجوان نسل
بڑی حیجانی کیفیت میں آ گئی. سائنس بالکل مد مقابل آ گیا دین اسلام کے. تو جو لوگ سائنس سے متاثر ہوئے وہ کیا کہ اسلام کو چھوڑ دیے, لا دین ہو گئے. لیکن ایک عجیب اللہ کا نظام ہے, ایک اللہ کے قانون کو سمجھیے آپ. سائنس اسلام مخالف وجود میں آئی ہے, ایک عام مسلمانوں کا تصور ہے. نیوٹن پہلا سائنسداں ہوا جس نے ایک تھیوری پیش کی. اس کے بعد کیا ہوا, اس سائنس کی ترقی ہوئی. اب اس کے بعد ترقی ہوتے ہوتے اسٹیفن ہاکنگ کا دور آ گیا. اب یہ جو دور ہمارا ہے سائنس اور فزکس کا, یہ اسٹیفن ہاکنگ کا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے وہ کیسا تھا. وہ ایک ویل چیئر پر تھا, نہ وہ بات کر سکتا تھا نہ وہ لکھ سکتا تھا, بالکل ہماری اپنی زبان میں اپاہج جس کو کہیں گے. اور آپ گوگل پہ سرچ کریے, دیکھیے اس نے ایک فزکس ورلڈ میں ایک تہلکہ مچایا. بظاہر وہ معذور ہے, لیکن اللہ کب کہاں کس سے کیسے کام لیتا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس نے ایک تھیوری پیش کی. سائنس کیا کہہ رہی تھی, نہیں یہ دنیا شروع سے ہے ہمیشہ رہے گی, یہ ان کی تھیوری تھی. آئنسٹائن کی یہ تھیوری تھی کہ شروع سے ہے اور ختم تک رہے گی. لیکن اسٹیفن ہاکنگ نے اس تھیوری کو غلط ثابت کیا اور کہا نہیں, دنیا بگ بینگ سے وجود میں آئی ہے, یہ بگ بینگ کی تھیوری آئی ہے. بگ بینگ کے معنی کیا ہے, ہم اردو میں اگر اس کے معنی کریں تو کیا کہیں گے, اسپوٹ, پھٹنا. یہ دیکھیے, قل اعوذ برب الفلق. آپ سائنس جتنا چاہے آج ترقی کرے, سائنس آخر میں اس نتیجے پر پہنچے گی کہ قرآن کی ہر آیت کی حقانیت کی وہ خود دلیل بن جائے گی. تو آپ قرآن کو نئے زاویے نقطہ نظر سے پڑھیے, سمجھنے کی کوشش کریے کہ اللہ فلق پھاڑ کے یہ ساری دنیا وجود میں لایا. ہمارا اپنا اسلامی عقیدہ کیا ہے کہ کن فیکن سے کائنات وجود میں آ گئی. اللہ نے کن کہا, فیکن ہو گیا. کن کا جملہ ہے دیکھیے آپ, جس کو آج بگ بینگ کہا جا رہا ہے. اگر اس کو ہم ترجمہ کریں تو فلق ہوگا, قلق ہوگا, جو چاہے آپ ترجمہ کریں. اب آپ اس کے بعد دیکھیں کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کیا ہے یہاں پر کہ ہر شر سے پناہ مانگ رہے ہیں. دیکھیے آپ, سب سے بنیادی طور پر کوئی شر ہے ہی نہیں. کیا نعوذ باللہ من ذالک, ہم کیا ہمارا اللہ شر کو بھی پیدا کیا, خیر کو بھی پیدا کیا؟ نہیں. بیدک الخیر, اللہ تو خیر ہی خیر ہے, اس نے خیر کے علاوہ کچھ نہیں پیدا کیا. پھر شر کیا ہے؟ اعتباری طور پر شر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ شر ہے, ہو سکتا ہے کل وہی ہمارے لیے خیر ہو. آج میرے لیے کوئی چیز شر ہو, آپ کے لیے خیر ہے. آپ کے لیے کوئی چیز شر ہو, میرے لیے خیر ہے. دنیا میں شر کا وجود نہیں ہے, خیر ہی خیر ہے. یہ ہماری فہم کی غلطی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں کچھ نہیں ہونا ہے. بعض اوقات بیماری انسان کو آتی ہے, ایک بیماری آنے سے انسان کے اندر دیگر جو بڑی بیماری چھپی ہوئی ہوتی ہے وہ ظاہر ہوتی ہے, اس کا علاج ہوتا ہے. آپ سمجھتے ہیں نہیں یہ شر ہے. والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی, یہ ہمارا عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے. لیکن نعوذ باللہ مجوسیوں کی طرح, ہندوؤں کی طرح ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ خیر کا خدا الگ ہے, شر کا خدا الگ ہے. ہمارے کوئی خدا نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے, اور اللہ نے کوئی شر خلق نہیں کیا ہے, بلکہ جو خیر ہے, جو کچھ ہے, اس نے خیر ہی پیدا کیا ہے. لیکن بعض اوقات ایک شر دوسرے کے لیے خیر ہوتا ہے, ایک خیر دوسرے کے لیے شر ہوتا ہے. اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. من شر ما خلق ومن شر النفاثات فی العقد. دیکھیے آپ, قرآن کے ایک لفظ میں ایک باریکی ہے. نفاثات فی العقد یعنی جو گرہیں باندھی جاتی ہیں, ان گیٹھیوں کی گراہوں کو باندھنے والیوں سے کہ شر سے پناہ مانگو, یعنی جادوگروں ساحروں کے شر سے پناہ مانگو.
ایک بات یاد رکھیے آپ، سحر کا اثر اپنی جگہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی سحر کر رہا ہے، کوئی ساحر ہے، جادوگر ہے تو وہ حرام ہے۔ ایسا نہیں کہ سحر ہے تو پھر سب جائز۔ زہر ہے، آپ زہر ہے اس کا کاروبار نہیں کر سکتے، زہر کا علم رکھیے، زہر کسی کو دیں گے تو آپ قاتل مانے جائیں گے۔ اسی طرح اگر آپ ساحر بن جائیں گے، سحر کریں گے تو پھر وہ گناہ ہے، وہ حرام ہے۔ لیکن یہ علم، یہ شر، یہ ہے اس سے پناہ کے لیے۔ اب دیکھیے نفاثات فی العقد، جو اس گیٹیوں پر پھونکنے والیاں، دیکھیے آپ نفس، یہ جو نفاس کا جو نفس کا جو لفظ ہے عربی میں خالی پھونکنے کے لیے لفظ الگ ہے، کلی کرنے کے لیے لفظ الگ ہے، تھوکنے کے لیے لفظ الگ ہے۔ اتنی نزاکت ہے عربی زبان میں اور خود قرآن مجید میں۔ یہ جو نفاس بول کے جو لفظ آیا ہے، اس کے معنی ہے کہ جو زور سے پھونکتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے، کچھ سمجھ لیجیے خطرے تھوک کے آ جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں۔ یعنی وہ اپنے علم کی تاثیر اپنے جینیٹکس سے اس عمل پر ٹرانسفر کر رہا ہے تو وہ اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، انکار کر ہی نہیں سکتے کہ برابر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے پھر اس کے بعد کیا ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد جو کرتے ہیں ان حسد کرنے والوں کے حسد سے اللہ ہمیں بچائے۔ آپ دیکھیے یہ سب سے بڑی سخت بیماری ہے نظر میں۔ آپ دیکھیے ریڈیشن آج کے دور میں، ایکس رے ہم لیتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ایکس رے کا مشین کیا ہے، وہ ریس ہمارے جسم کے اندر تک پہنچ کر ہماری ہڈی کی فوٹو لیتا ہے۔ ریس کا کمال ہے، یہ ریڈیشن کی ترقی ہے۔ اس سے ہم سمجھیں کہ ایکس رے رپورٹ جو آ رہی ہے ہمارے جسم کے اندر کے اعضاء جو بظاہر نظر آ رہے ہیں، اس کا طریقہ کیا ہے تو ریڈیشن ہے، یہ نظر ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ایک مصنوعی طور پر ریڈیشن کو استعمال کیا جائے تو ایکس رے رپورٹ بھی آتی ہے، ایکس رے فلم بھی آتا ہے، اور پتہ نہیں آج تو اور کہاں کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو اللہ نے یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کی آنکھوں میں کتنا زہر نہیں رکھا ہوگا۔ ہماری نگاہوں کے ریڈیشن میں جہاں خیر ہے وہیں شر بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں حسد کرنے سے کیا ہوگا، اس کا اثر برابر ہوتا ہے۔ العین حق، حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر ضرور لگتی ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں، ایک فلاں شخص فلاں سے حسد کرے گا، حسد بھری نگاہوں سے دیکھے گا تو اس کے نگاہوں کا جو ریڈیشن ہے وہ اس کی زد میں آئے گا اور اس کو نقصان ہوگا۔ اب آپ کہیں گے کہ وہ سامنے نہیں ہے، میں پیچھے بیٹھ کر حسد کرتا ہوں، تو آپ وہ بھی غور کر لیجئے۔ اگر آپ اس کے موجودگی میں نہیں بلکہ اس کے غائبانہ میں حسد کر رہے ہیں تو آپ کی جو تھنکنگ ہے، جس کو ٹیلی پیتھی کہا جاتا ہے آج، آپ کی جو سوچ ہے اس کا اثر اس پر ضرور ہوتا ہے، اور یہ سائنس ثابت کر رہی ہے کہ یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو حسد کا، نظر بد کا اثر سامنے والے کو ضرور ہوتا ہے، اور جو حسد کرتا ہے وہ تو خود اپنے آپ میں ہی اندر اندر جل کر مر جاتا ہے۔ اور دیکھیے آپ یہ حسد کیا ہے، دراصل جو میں سمجھتا ہوں یہ قدرت الہی و قانون الہی و انصاف الہی کے خلاف ایک قسم کی بغاوت ہے۔ دیکھیے ہم سب انسان ہیں، سب اللہ کے بندے ہیں، سب اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک کو اللہ نے دو آنکھ، دو پیر، دو کان سب دیے برابر، کسی میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں، سب صلاحیتیں رکھی۔ اب ایک ترقی کر جاتا ہے، ایک ترقی نہیں کرتا، دو ہی ہوتے ہیں مسئلے۔ جس نے ترقی کی ہے، اب جو ترقی نہیں کیا ہے وہ اس سے حسد کر رہا ہے، گویا کیا کر رہا ہے، وہ اللہ کی عطا پر بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ نے دیا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ہے دینے والا بتائیے دنیا میں؟ ہر چیز کا عطا کرنے والا اللہ ہے۔
علم اللہ دیتا ہے، قوت اللہ دیتا ہے، طاقت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، ہر چیز، شہرت، عزت، جو کچھ بھی انسان کو ملتا ہے کس سے ملتا ہے؟ اللہ سے ملتا ہے۔ اللہ نے اس کو حقدار سمجھا، اللہ نے اس کے لیے وہ رکھا۔ آپ اور میں کون ہوتے ہیں جو اس کو اس کا قابل نہ سمجھے، لائق نہ سمجھے؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے عطا پر، اس کی انصاف پر ہم گویا بغاوت کر رہے ہیں۔ اور یہی بات جا کر کہاں مل جاتی ہے؟ ابلیس کے پاس۔ ابلیس کا مسئلہ کیا تھا؟ اس کو تو اللہ نے معلم الملائکہ بنا دیا، پھر کیا ہوا؟ اس کو یہ حسد ہوا کہ میں معلم الملائکہ ہی رہ گیا اور یہ آدم خلیفۃ اللہ بن گیا۔ تو آپ یہ چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، یہ حسد بہت بڑی بیماری کا نام ہے۔ اس بیماری سے جو حاسد ہے وہ بھی نقصان میں ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے وہ بھی نقصان میں ہے۔ اور ہر چیز کو اللہ پر چھوڑ دیجئے۔ اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ ہی لینے والا ہے، سب اللہ ہی کا نظام ہے۔ ہم کیا ہیں؟ اللہ کے شاکر بندے رہیں، شکر گزار بندے رہیں۔ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے ہم اس میں خوش رہیں۔ ہمیں اللہ نے 2 پیر دیے ہیں، پوچھئے ان سے جن کے پیر نہیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں 2 آنکھ دیے ہیں، پوچھئے ان سے جو نابینا ہیں کتنی تکلیف میں ہیں۔ تو ہم غور کریں، ہم پر اللہ بڑا مہربان ہے۔ ہم سجدے شکر بجا لائیں، اس کے شاکر بندے بن کر رہیں، حسد نہ کریں۔ اس کے پاس ہے، میرے پاس نہیں، اس کو ہے، یہ ایسا ہے، میرے، یہ سب اس کا چھوڑ دیجئے۔ ہم اپنا دیکھتے ہیں، اور جو نعمتیں، جو اللہ نے انعامات ہمیں عطا کی ہے، ہم اس کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کا استعمال ہم اس کے قانون کے مطابق کر رہے ہیں تو ہماری زندگی کامیاب ہے۔ اگر قانون کے خلاف کر رہے ہیں تو ہماری زندگی بھی برباد ہے، ہماری آخرت بھی برباد ہے۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ نشست میں قل اعوذ برب الناس پر بات کی جائے گی، اور خاص طور پر کلمہ رب پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی جائے گی، جیسا کہ سورہ اخلاص میں لفظ اللہ پر بات کی تھی کہ رب کے معنی کیا ہیں، اور یہ رب العالمین، ملک الناس، الہ الناس، یہ جو الہ کا کلمہ ہے، رب کا کلمہ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کا اور ہمارا کیا اللہ سے تعلق ہے، اس پر بات کی جائے گی۔ اور انشاءاللہ العزیز 2 باتیں اس میں اور بیان کی جائے گی کہ سورہ فلق، سورہ ناس جو مصحف قرآن کی آخری 2 صورتیں، اس کا راست تعلق ہے سورہ فاتحہ سے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین سے یہ سورہ مربوط ہیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس پر بھی آپ سے بات کی جائے گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ کوشش کی جائے گی کہ سورہ فلق اور سورہ ناس دراصل بنیاد ہے تعلیمات خلیفۃ اللہ امام آخر الزماں مہدی موعود علیہ السلام کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔